السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی امتی۔ آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دینے والے ہیں میرے دوستوں، وہ عیسائی کے بارے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے مسلمان ہو گیا اور اسلام کیسا مذہب ہے، اور اسلام میں انسانوں کے لیے میرے دوستوں کتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، جو نزدیک سے اس کو دیکھتا ہے تو حق تعالی شان اس کو لازمی ہدایت دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے دوستوں جاتے ہیں ویڈیو کے سیٹ پر، انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ کس وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہوئے؟ اسلام کے پاس انسانیت کے لیے بے پناہ وسائل ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پلیز اس کا انکار نہ کریں۔ میں واقعی اسے ایسے پڑھ رہا تھا جیسے یہ ایک ذاتی خط ہے جو مجھے خدا کی طرف سے موصول ہوا ہے، جیسے اوکے اب جاگ جاؤ۔ گریگوری وینڈم کون ہے اور کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں مختصراً بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم، میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہاں انوائٹ کیا گیا ہے۔ میرا نام گریگری وینڈم ہے۔ میں برسلز بیلجیم میں پیدا ہوا تھا۔ میری پیدائش ایک غیر مذہبی خاندان میں ہوئی تھی جو بیلجیم میں ایک معمول ہے، اور شاید تمام فرانسیسی بولنے والے علاقوں میں بھی، کیونکہ میری مادری زبان فرانسیسی ہے۔ بیلجیم میں ہمارے یہاں 3 زبانیں ہیں، تو میں بیلجیم میں پلا بڑھا۔ میں ایک عام سا بیلجین بچہ تھا۔ میں نے ایک کیتھولک بورڈنگ اسکول سے تعلیم حاصل کی، اگرچہ میرا خاندان مذہب مخالف تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ بہترین اسکول کیتھولکس کے ہی تھے۔ میں 8 سال کی عمر سے ایک بورڈنگ اسکول میں تھا۔ قدیم ایبی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں ایک کیتھولک سینٹ دفن ہے۔ تو یہ ہے میری ساری کہانی۔ بالکل تو آپ کی تربیت عیسائی نصاب کے مطابق ہوئی تھی؟ بالکل، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک اوپن مائنڈڈ اسکول تھا، لہٰذا ہم تمام کلاسیکل کورسز پڑھتے تھے۔ مثلا ہم ہر روز چرچ نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں بہت زیادہ چرچ وغیرہ گیا ہوں۔ یقیناً ہمارے پاس ہفتے میں 2 گھنٹے ہوتے تھے۔ مذہبی کلاس بھی بہت اوپن مائنڈڈ ہوتی تھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بیلجیم کے لوگ سیکولر رہے اور وہ اب مذہب پر عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ ہمیں اس انداز سے نہیں پڑھاتے جیسے وہ اپنے ساتھی کیتھولکس کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اوپن، فلسفیانہ، اخلاقی اور جیسا کہ آپ نے کہا روحانی قسم کی تعلیم تھی۔ تو ان سالوں میں آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے میں بنیادی انسانی زندگی سے ماورا کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں کافی مادیت پرست بچہ تھا، لیکن میرا خیال ہے ہم اپنے بلند معیار تعلیم کی وجہ سے بہت کھلے ذہن کے تھے۔ مثال کے طور پر میری ماں، ان کے گھر میں مختلف ثقافتوں کے بارے میں کتابیں ہوتی تھی، مختلف مذاہب کے بارے میں بھی؟ ہاں، مگر وہ ثقافتی حقائق کے طور پر مذاہب میں دلچسپی رکھتے تھے، لوک کہانیوں کی طرح، بنیادی عقیدے کی طرح نہیں۔ اور عقیدے کا مطلب روحانیت، فلسفہ، میٹا فزکس، یہاں تک کہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی کام دلچسپ ہے یا خوبصورت ہے تو پھر ہم یہ کریں گے، لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم جو ہے سو ہے اور ہم بالکل نہیں بدلیں گے۔ مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے بارے میں آپ کا کیا تصور تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کچھ بہت دلچسپ باتیں ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، شاید میں 6 یا 7 سال کا تھا، ہم برسلز کے ایک ایسے علاقے میں خریداری کر رہے تھے جہاں بہت سی موروکن اور ترکش دکانیں تھیں۔ میرے گھر والے وہاں سے زیتون کا تیل اور کھجوریں وغیرہ خریدنے جاتے تھے، اور میں اپنی ماں اور دادی کے ساتھ تھا، اور ہم ایک دکان کے سامنے سے گزرے جس میں کعبے کی ایک بڑی فریم شدہ تصویر پڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اسے دیکھا اور کہا، اوہ ماں، مجھے اپنے کمرے کے لیے یہ چاہیے۔ مجھے واقعی یہ یاد ہے، اور میری ماں نے کہا تھا تم یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ان کا مذہب اور ثقافت ہے۔ اگر تم اندر جا کر اسے خریدنے کے لیے کہو گے تو انہیں عجیب لگے گا، اور ہاں، تم یہ نہیں لے سکتے۔ مجھے وہ منظر بہت اچھی طرح یاد ہے۔ تو میرے اندر ایک قسم کی کشش تھی جو مجھے نہیں معلوم کہاں سے آئی تھی۔ یورپ میں ہمارے لیے مسلمان عربوں کے برابر ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ترک لوگ ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ افریقی یا انڈونیشین لوگ ہیں، اور اس لیے مسلمان اور عرب ایک طرح سے دشمن ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے بارے میں یورپ کے کچھ خاندانوں کی تصویر کشی بھی اسے نسل پرستانہ نہیں، صرف ایک ثقافتی چیز کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ہم بہادری، قرون وسطیٰ اور روحانی قسم کی تعلیم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں یورپی ثقافت کے لیے بہت اہم کہانیاں ہیں، لیکن ان کہانیوں میں ولن ہمیشہ عرب ہوتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اسلام کی طرف کشش محسوس کی؟
جیسا کہ میں نے کہا، میں ثقافتوں اور آئیڈیاز کے بارے میں متجسس تھا، اور اسکول میں میری ملاقات ایک خاندان سے ہوئی جو آدھا الجزائری، آدھا بیلجین اور مکمل سیکولر تھا۔ وہ اس چیز پر بالکل عمل نہیں کرتے تھے اور بہت اچھے لوگ تھے۔ میں ان کی بیٹی سے ملا، ہم دوست تھے اور میرا اس کے گھر بھی آنا جانا تھا، اور ایک موقع پر میں نے صرف اتنا کہا تھا، اوہ آپ کے پاس فرانسیسی زبان میں قرآن ہے، یہ میرے لیے بہت دلچسپ بات ہے، کیا میں اسے صرف پڑھنے اور جاننے کے لیے لے سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے کبھی قرآن کو اس طرح نہیں کھولا تھا۔ ہاں اسے گھر لے جاؤ، اور یہ میرے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا۔ ہاں میرا خیال ہے پہلے لمحے سے ہی جب میں نے پہلے الفاظ پڑھے تو میرے ذہن میں تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسی چیز پڑھ رہا تھا جو میرے علاوہ کسی اور شخص یا چیز کے بارے میں نہیں تھا، یہ مجھ سے بات کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کتاب سے بولنے کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ تو یہ بہت ہی حیران کن تجربہ تھا۔ مجھے اس وقت کی اپنی حالت اچھی طرح یاد ہے، میں حیرت زدہ تھا کیونکہ میں 15 سال کا اسکیٹ بورڈنگ اور دوستی یاری والا بچہ تھا جسے اس قسم کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا میں حیران تھا۔ اس کتاب میں کہا گیا تھا کہ یہ واضح ثبوت ہے کہ ٹھیک ہے، بس اب جاگ جاؤ اور اپنے ارد گرد دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور ایسا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں واقعی دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں، اور مجھے دنیا کو اس طرح دیکھنا چاہیے، اور مجھے خود کو اس دنیا کے حصے کے طور پر اس طرح دیکھنا چاہیے۔ تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ آپ سے براہ راست بات کر رہا ہو، اللہ آپ سے براہ راست بات کر رہا تھا۔ یقیناً میں واقعی اسے ایسے پڑھ رہا تھا جیسے یہ ایک ذاتی خط ہے جو مجھے خدا کی طرف سے موصول ہوا ہے، اور یہ بھی کہ یہ خدا ہے۔ میں نے خدا کے بارے میں اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا، تو یہ میرے لیے بھی بہت بڑا انقلاب تھا۔ یہ حقیقت کے بارے میں اور دراصل عالمگیر سچائی کے بارے میں ایک آفاقی پیغام ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے وہاں موجود اس الجزائری خاندان کے سامنے دل کی بات کہہ دی۔ اوہ کیا کمال کتاب ہے، ناقابل یقین۔ مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں، صرف قرآن پڑھ کر۔ جی ہاں، اور کسی باعمل مسلمان کو جانے بغیر۔ بنیادی طور پر میں واقعی قائل ہو گیا تھا، میرے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں تھا اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری دوست نے اپنی ماں کے ذریعے مجھے نماز پڑھنے کے بارے میں ایک کتاب منگوا دی تھی، 5 ستون اسلام کی بنیادی تعلیم۔ تو میں 2 سال سے بورڈنگ اسکول کی تیاری کر رہا تھا اور اکیلے ہی اسلام پر عمل کر رہا تھا۔ آپ کے خاندان اور دوستوں کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ میرے دوستوں کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسکیٹ بورڈ کڈز تھے، ہنسی مذاق موج مستی کرنے والے نوجوان، اور وہ بس یہی کہتے تھے، تم وہاں کیا کر رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ وہ مجھ پر ہنستے تھے، لیکن وہ اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ یہ اس کا معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے میرے دوست اور خاندان والے سب سمجھتے تھے کہ یہ صرف ٹین ایج کا جنون ہے، جی ہاں، وقتی جنون جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی جو چیز آپ کے یورپی ذہنوں کے لیے ناقابل برداشت ہے وہ ہے قوانین۔ آپ شراب پینا کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کو سور کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ یہ صرف گوشت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ان کے لیے قوانین پر عمل کرنا حقیقت میں یہ وہی چیز ہے جس سے وہ دور بھاگتے ہیں اور جس کے خلاف وہ ہمیشہ لڑتے رہے ہیں۔ بالکل، تو ہمارا بیٹا یا بھائی خود پر ایسے اصول کیوں مسلط کر رہا ہے جنہیں وہ سمجھتے ہی نہیں؟ کیا آپ کے لیے دن میں 5 بار نماز پڑھنا مشکل تھا، یا آپ کے لیے ایک ماہ میں 30 دن روزہ رکھنا مشکل تھا؟ نارتھ کی وجہ سے روزہ رکھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا پہلا رمضان نومبر میں آیا تھا۔ بنیادی طور پر میرا روزہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہوتا تھا، جو بہت آسان تھا۔ اس کے بعد میں نے نارتھ میں گرمیوں میں بھی رمضان کا تجربہ کیا، جو کہ 21 گھنٹے کے روزے کی طرح ہے، جو واقعی بہت مشکل ہے۔ لیکن اس وقت رمضان واقعی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن باقاعدگی سے نماز پڑھنا یقیناً ایک مسئلہ تھا۔ جب میں بورڈنگ اسکول میں تھا تو نماز پڑھنے کا موقع تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ میں اسکول وغیرہ کے بعد نمازیں ادا کرنے کے طریقے تلاش کرتا رہتا تھا، لیکن یہ سب سے اہم کوشش تھی۔ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا؟ اور کیا آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوا؟ جی ہاں، کئی دوست مسلمان ہوئے۔ معلوم نہیں یہ کوئی حکمت عملی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ غیر ارادی ہے، لیکن عموماً میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ذاتی طور پر میں چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں، لیکن انہیں قائل کرنے کی کوشش یا انہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کرتا، قطعاً نہیں۔ ایک منطقی قسم کی چیز کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنے نقطہ نظر سے دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں، اس کے نتائج ناقابل یقین تھے۔ میرے ایسے کئی دوست
دوست ہیں جو آئے اور مجھے کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، چلو کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ہم ایسا کرنے کے لیے سخت کوشش نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ لوگوں کو قائل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ یورپی ذہن قائل ہونے میں بہت ہچکچاتا ہے۔ وہ سیاستدانوں پر اعتبار نہیں کرتے، وہ میڈیا پر اعتبار نہیں کرتے، وہ یونیورسٹی کے علماء پر اعتبار نہیں کرتے، وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ وہ مذہبی شخصیات پر بھی اعتبار یقیناً یہ سب ٹھیک ہے، یہ واقعی ان کے لیے ماضی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، جب میری بہن کی پہلی بیٹی ہوئی تو میرے خیال میں وہ 4 یا 5 سال کی تھی۔ اس نے موت کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کیے تھے، سب بچوں کی طرح۔ تو میری بہن نے بھی ان سوالات پر کہا کہ یہ تمہارے انکل ہی بتا سکتے ہیں، میرے پاس موت سے متعلق کوئی جواب نہیں ہے، لیکن تمہارے انکل کے پاس ضرور جوابات موجود ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، تو آپ میرا اسلام قبول نہیں کرتے اور میرے عقیدے سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ موت جیسی اہم حقیقت سے متعلق میرے پاس آپ سے زیادہ جوابات ہیں۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے ضرور، لیکن وہ آگے بڑھ نہیں سکتے اور درمیان میں حائل رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیلجیم یا باقی یورپ میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے نقطۂ نظر کے مطابق جواب ہاں اور نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ میڈیا اور کچھ سیاستدانوں میں واضح ہے، اور 9/11 کے بعد سب کچھ تبدیل اور بدتر ہو گیا، اور یورپ میں حملوں کے بعد تو یہ قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ چارلی ہیبڈو۔ ہاں، اور بیلجیم میں ایئرپورٹ کے اندر سب وے پر حملہ ہوا تو یہ سب چیزیں بہت خوفناک تھیں۔ تو یقیناً ایک احساس تو موجود ہے کہ اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ پھر بھی میں نے بیلجیم میں حملوں کے بعد واضح طور پر دیکھا کہ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس مذہب میں آخر ہے کیا؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مقصد کیا ہے، تو وہ سوال پوچھنے لگتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں پوچھتے تھے، تو وہ ایک قسم کا پوشیدہ اسلاموفوبیا تھا، اور آج یہ ایک انتہائی شعوری طور پر موجود اسلاموفوبیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ اسلام کو جاننے کا موقع ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے زندگی میں آپ کا مقصد کیا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد کیا مقصد ہے؟ میں ہمیشہ سے ایک مثالی شخص رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا مقصد ٹھیک تھا۔ میں دنیا بدلنے جا رہا ہوں، اور شاید آج بھی میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اسے بالکل مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو ہاں، آج میں اس علم کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ انسانوں کو بہتر طور پر جاننا، بہتر طریقے سے جاننا کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، اور اپنے اہم وسائل یعنی اسلامی روایت کو بہتر طور پر جاننا۔ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کی تعلیم اور آپ کے اسلامی طرز زندگی کے لیے دعاگو ہوں۔ آمین۔ اچھا میرے دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھ لیا تو میرے دوستو اسلام سے لوگ کیسے متاثر ہوتے۔ آج ساری دنیا کی جتنے کفار بھی ہیں میرے دوستو، وہ بھوکے بیٹھے اسلام کے لیے، لیکن اس کے لیے تھوڑا اشارہ کرنا چاہیے، اس کو تھوڑی اسلام کی طرف لانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے کلمہ نصیب کیا تھا، آپ نے کفار کو یہ کیوں نہیں بتایا؟ اور کہ سارے کفار قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہنے لگے کہ اللہ، ہم نے چھوٹی سی چھوٹی چیز اس مسلمانوں کی طرف پہنچائی ہے، اس نے ہم کو بڑا کلمہ نہیں پہنچایا۔ تو قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، نہ ہم اللہ کو کوئی چیز سے پیش کریں گے کہ اللہ ہم اس کی وجہ سے ہم نے یہ کلمہ نہیں پہنچایا۔ ہم سارے مسلمان نیت کر لے اور اس کفار کے لیے دعا کر لے کہ حق تعالی شانو اس کو ہدایت دے دے، اور حق تعالی شانو اس کو اسلام میں داخل کر دے، کیونکہ یہ ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ بہترین امت ہو، آپ لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو، خود بھی نیکی کے کام کرو گے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ گے، خود بھی برے کام نہ کرو گے، اور دوسروں کو بھی برے کام سے منع کرو گے، اور ایک اللہ پر ایمان رکھو گے۔ تو میرے دوستو، حق تعالی شانو کو قرآن میں خیر کی امت بتاتے ہیں، اور بتاتے اس کی وجہ سے ہے کہ ہم کو اللہ تعالی شانو نے ایک بہترین کام دیا ہے، اور وہ کام ہے دعوت کا۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، اور آپ سب انشاءاللہ جتنی ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ سب یہ نیت کر لو کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم ساری دنیا میں پہنچائیں گے۔ حق تعالی شانو اس باتوں پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، ویڈیو پسند نہیں تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔